بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدتن، یعنی جو ماں قبل میں جو باتیں بتائی گئی تھی، یہ جو آگے جو چیز ایک بات بتائی جائے گی، یہ ایک اضافی بات ہوگی اور اس کا آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ ماں قبل میں کیا بتایا گیا تھا کہ علم منطق کا نام میزان کیوں رکھا اور علم منطق کا نام منطق کیوں رکھا، تو اس کے بعد ایک فائدے کی چیز، ایک اضافی چیز آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ سنیے۔ اعلم، یاد رکھیے، ان ارسطا طالیس الحکیم دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومی ولہذا یلقب بالمعلم الاول۔ یاد رکھیے کہ ارسطا طالیس حکیم نے تدوین کیا، ایجاد کیا، مدون کیا اس علم کو سکندر رومی کے حکم سے۔ جو سکندر تھا روم کا بادشاہ، اس کے حکم سے اس علم کو تدوین کیا۔ ولہذا، اور اسی لیے آپ کو لقب دیا گیا ہے معلم اول کا۔ معلم اول کا لقب آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ نے اس علم کو پہلی مرتبہ، سب سے پہلے انہوں نے ہی اس علم کو تدوین کیا۔ والفارابیہ، اور فارابی نے، اس کا عطف بھی اگر انا پر رکھے گے تو یہ مفتوح ہوگا، اور اگر اس کو بذات خود ایک الگ جملہ بنائے گے پھر یہ فارابیو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں طرح ہی صحیح ہے۔ صحیح اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے بہت دور ہو گیا یہ والا عطف، تو اس کو الگ جملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جس نے اس کتاب کو تحسین کیا ہے، جس نے اس کتاب پر حاشیہ وغیرہ لگایا ہے، انہوں نے یہاں پر ایک علامت دی ہے، اور وہ شاید یہی بتانا چاہتے کہ اس کا عطف یہیں پر رکھے آپ۔ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ باریک باریک چیزیں، باریک باریک باتیں میں علم منطق والوں کو جان بوجھ کر بتا رہا ہوں، ورنہ یہ سبق کے اندر شامل نہیں ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو بچہ علم منطق پڑھ رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس کا ذہن اس جانب سوچنے اور سمجھنے لگ جائے کہ جو علم منطق کے اندر جس طرح کی باریکی آتی ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی ان باریکیوں کو نوٹس کرے۔ والفارابیہ حذب ھذا الفن، اور فارابی نے مہذب کیا ہے اس فن کو، مہذب بنایا ہے، صاف ستھرا بنایا ہے اس فن کو، یعنی انہوں نے تدوین کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا، اور اس کے اصول اور ضوابط طے کر دیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي، اور ان کا لقب کیا ہوگا؟ معلم ثانی، اور وہ معلم ثانی کہلائے۔ وَبَعْدَ إِذَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِيِّ فَصَّلَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ سینا، اور معلم ثانی حضرت فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد، خراب ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، اس علم کی تفسیر کی ہے، اس علم کی تفصیل کی ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے، شیخ ابو علی ابن سینا نے اس کی تفصیل کی ہے حضرت امام فارابی کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے کتابوں کے ضائع ہونے کی، آگ لگ گئی مکان کے اندر، یا سیلاب آ گیا، پانی کے اندر خراب ہو گئی۔ پہلے زمانے میں کمپیوٹرائزڈ یہ کتابت تو نہیں ہوتی تھی، تو ہاتھ سے ہی لکھنا ہوتا تھا، تو ذرا سا بھی اگر پانی کا قطرہ لگ گیا تو وہ سارے کاغذ کو خراب کر دیتا تھا، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ اس فائدے کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ مدون اول کون تھے؟ ارسطا طالیس، اور انہی کو ہی ارسطو کہا جاتا ہے، ارسطو انہی کا ہی نام ہے۔ اور دوسرے معلم ثانی ہوئے ہیں فارابی، تو ان کا تھوڑا سا یہاں پہ تعارف ہے حاشی کے اندر، میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور دیکھیں۔ ارسطا طالیس وبالتخفیف یقال ارسطو، تخفیف کے ساتھ انہی کو ارسطو کہتے ہیں۔ وهو المعلم الاول، یہ معلم اول ہے، یہ حکیم مشہور تاجیرہ گاؤں کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ تاجیرہ گاؤں کہاں تھا؟
میکڈونیا میسوڈونیا، جسے میسوڈونیا بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور عربی کے اندر کہتے ہیں مقدونیہ کے شہروں میں سے ایک گاؤں ہے، مقدونیہ کے کسی شہر کا ایک گاؤں ہے یہ لگ بھگ 384 عیسیٰ مسیح سے پہلے پیدا ہوئے، قبل مسیح 384 برس قبل مسیح پیدا ہوئے یہ، قبل المیلادی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 384 سال پہلے ولادت ہوئی تھی ان کی۔ اور یہ بہت بڑے طبیب تھے اور بادشاہ مقدونیہ، شاہ مقدونیہ کے دوست تھے، مصاحب تھے، ان کے مشیر خاص تھے، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 62 برس کی عمر میں تقریباً۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ارسطو کتابیں نہیں لکھتے تو فلسفہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اگر ارسطو کی کتابیں نہیں ہوتی تو یہ جو فلسفہ ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا۔ فارابی کے بارے میں بتا رہے کہ فارابی، ان کا نام ابو نصر محمد بن طرخان ہے، فارس کے رہنے والے ہیں، فارسی الاصل ہے، یعنی ایران فارسی الاصل ہے، اور جدائی، الگ رہنے کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تنہا رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو ایسا شخص جو بہت بڑا عالم ہو وہ خلوت کو ہی پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خالی وقت میں اپنے علم کو سیکھنا اور سمجھنے میں لگا رہتا ہے، تو خلوت کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر جو ہے انہیں نہر کے کنارے، جاری پانی کے پاس، اور گھنے درختوں کے سائے میں ہی نظر، اور اکثر انہیں بہتے پانی کے پاس یا گھنے درختوں کے سائے میں ہی دیکھا جاتا تھا، اور اکثر یہ کہا رہتے تھے یا تو نہر کے کنارے پر جہاں بالکل تنہائی ہو، یا پھر جہاں گھنے درخت ہو۔ انہوں نے افلاطون اور ارسطو کی جو تقریریں تھی ان کی شرح کی ہے، ان کی وضاحت کی ہے، اور اسی لیے ان کا نام معلم ثانی ہوا ہے۔ اور آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہوا ہے سن 339 ہجری میں، اور ان کی عمرہ لگ بھگ 80 سال ہوئی ہے۔ ابن سینا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شیخ رئیس ابو علی حسین بن عبداللہ ابن سینا البخاری، اور بہت بڑے طبیب ہوئے ہیں یہ، اور علوم فلسفہ کے اندر انہیں بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو انہوں نے قرآن کو بہت تجوید کے ساتھ حفظ کر لیا، اور ادب کی بھی بہت ساری چیزیں حفظ کر لی، اور بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے کتابوں کا، اور ہندسہ یعنی میتھمیٹکس کی کتابوں کا، اور علم طب کی کتابوں کا، حساب و کتاب اور علم طب کی کتابوں کا بہت مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھے منصور ابن نوح، ان کی ایک لائبریری تھی، ان کا ایک دارالکتاب تھا، تو انہوں نے گزارش کی کہ میں بھی وہاں پہ آ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے انہیں اجازت دے دی۔ تو یہ اس کتب خانے کے اندر گئے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے اس کتب خانے کے اندر ان کے لیے ایک تو اس کتب خانے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ہر علم کے لیے ایک الگ گھر بنا رکھا ہے، ایک الگ کمرہ ہے، ہر علم کی کتابوں کے لیے الگ کمرہ ہے، اور ہر جتنی بھی کتابیں سب کی فہرست ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جس کتاب کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جب اس گھر میں داخل ہوئے، یہ جب اس لائبریری کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر علم کا ایک الگ کمرہ طے ہے، اور اس کمرے میں صرف ایک ہی علم کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کتابوں کی فہرست بھی بنی ہوئی ہے، تو جس کتاب کی انہیں ضرورت ہوتی یہ اس کتاب کو اٹھا لیتے، اور ورأى من بینہا کتبا کثیرۃ، اور انہوں نے وہاں پہ ایسی ایسی کتابیں دیکھی کہ جن کا انہوں نے پہلے کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے وہاں پر علم حاصل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ علوم کے دقائق حاصل کیے، اور ان کی پڑھائی اس وقت مکمل ہو گئی تھی جب یہ 18 سال کے تھے، اور یہ فرماتے تھے
کہ مجھے مشکل مشکل مسائل کو حل کرنے کا بڑا شوق تھا. انی کنت مکبا علی حل العویث من المسائل فکل مسألۃ لم اظفر فیہا بالحد الاوسط اصلی رکعتین للہ. یہ کہہ رہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب کوئی الجھ جاتا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں 2 رکعت پڑھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بارے میں مدد مانگتا. تو کیا ہوتا، مجھ پر عرفان بہا دیا جاتا، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نازل ہو جاتی اور میں اس علم کو حاصل کر لیتا تھا. قولنج ایک مرض ہوتا ہے جس کے اندر سینے کے نیچے درد رہتا ہے، اس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اسی مرض کی وجہ سے اسی مرض میں یہ مبتلا ہو گئے تھے اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا انتقال ہوا 428 ہجری میں. اور آپ کی بہت ساری تصنیفات ہے. یہ چھوٹا سا جو ترجمۃ المصنف ہے، مصنف کے حالات، وہ میں نے اجمالی طور پہ آپ کو ذکر کر دیے. باقی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المصنفین، اور میں زیادہ تر جو ہے مصنفین کے حالات زبانی بیان نہیں کرتا کیونکہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تاریخ سے ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ جہاں پر یہ لکھی ہے وہیں پر آدمی کو رجوع کرنا چاہیے. اور کیونکہ تاریخ بتانے میں یا کوئی بات بتانے میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس لیے میں زیادہ تر مصنفین کے حالات یا اس طرح کی چیزیں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ میں بھی وہیں سے ہی دیکھ کر کے لاؤں گا یا دوسری جگہ سے. تو بہتر ہے کہ طلباء اس کتاب کو خرید لے اور جتنی بھی کتابیں آپ درس نظامی کی پڑھیں گے اس کے اندر تقریباً اکثر و بیشتر مصنفین کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے باحوالہ. تو یہ کتاب سبھی حضرات خرید لیں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. فصل ولعلك علمت مما تلونا عليك في بيان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. اور شاید کہ آپ نے جان لیا اس چیز کی وجہ سے، اور شاید کہ آپ نے جان لیا جو ہم نے آپ کو بتایا حاجت کے بیان میں، ضرورت کے بیان میں، منطق کی ضرورت کے بیان میں. اور شاید کہ آپ نے جان لیا منطق کی حد کو اور منطق کی تعریف کو جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا حاجت کے بیان میں، کہ وہ جاننا ہے ان قوانین کا، ان قواعد کا کہ جن کی رعایت بچاتی ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے. خطا فی الفکر یعنی سوچ سمجھنے میں، فکر میں غلطی ہونے سے ذہن کو بچاتی ہے. منطق کس چیز کا نام ہے؟ منطق ایسے علوم کا نام ہے، منطق ایسے قوانین کا نام ہے کہ جن کی رعایت کرنا، جن کو استعمال کرنے سے ذہن جو ہے خطا فی الفکر سے محفوظ ہو جاتا ہے. جان لیجئے منطق سے ذہن محفوظ نہیں ہوگا بلکہ منطق کی رعایت کرنے سے محفوظ ہوگا. یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے اس سے پہلے مصنف نے یہاں پر دیکھیے یہ جو چیز یہاں سے بیان کی گئی ہے فصل، اور یہ والی فصل، اور یہ جو شروع میں بیان کیا ہے مصنف نے، یہ جو چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چل گیا تھا، ان چیزوں سے طالب علم کو کیا معلوم ہو گیا تھا منطق کی ضرورت، کہ منطق کیا کام کرتی ہے، کہ منطق کے ذریعے آدمی جو فکر کے اندر، جو خیالات کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے، جو اس کے وچار کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے ان چیز سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ چیز معلوم ہو گئی تھی. یہ چیز کس نے سمجھ لیا تھا؟ جو ذہین لوگ تھے انہوں نے سمجھ لیا تھا. لیکن اب ہو سکتا ہے کلاس کے اندر کچھ بچے ایسے ہو کہ جو ذہین نہ ہو، جو بہت غور و فکر کرنے کے بعد، جن پر بار بار کوئی بات بتائی جاتی ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں، تو ان کی رعایت کرنے کی وجہ سے اب واضح الفاظ کے اندر منطق کی تعریف کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ منطق کی تعریف اس سے پہلے واضح الفاظ میں نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے طالب علموں کے اوپر ہی اس کو چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے خود ہی سمجھ لیا ہوگا. لیکن اب یہاں سے مصنف نے واضح الفاظ کے اندر منطق کی تعریف کی ہے اور یہ کہا کہ منطق ان قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنے سے ذہن خطا فی الفکر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو منطق کی تعریف یہ الفاظ آپ رٹ لیجئے کہ المنطق علم
बिक़वानीना, تو یہ الفاظ آپ ہو بہو رٹ لیجئے. المنطق علم بالقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکری، کہ منطق ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے کہ جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے. بہت ساری جگہ آپ کا یہ کام آئے گی تعریف، اور بہت ساری جگہ ایگزام میں، امتحان میں آپ کو اس تعریف کو ہو بہو الفاظ کے ساتھ لکھنے سے بہت اچھے نمبر مل سکتے ہیں. تو اس تعریف کو آپ ویسے بھی یاد کر لیجئے. تو اس تعریف کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی کہ منطق کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت کیا ہے، وہ ہے کہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، ذہن کو بچانا خطا فی الفکر سے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. فصل، دوسری فصل ہے یہ. موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ لہ، ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. کبدن الانسان للطب، جیسا کہ انسان کا بدن طب کے لیے، والکلمۃ والکلام لعلم النحو، اور کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے موضوع ہے. فموضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ، چنانچہ علم منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. لیکن لا مطلقا، لیکن مطلق معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ نہیں، بل من حیث انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری کی طرف اور مجہول تصدیقی کی طرف پہنچانے والے ہیں. اس عبارت کا میں نے واضح الفاظ کے اندر ترجمہ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے مطلب کو. علم کا موضوع، یہ موضوع کی جنرل مثال ہے. موضوع کی مثال کیا ہے؟ یہ موضوع کی ایک عام مثال ہے. ما یبحث فیہ عن عوارضہ ذاتیہ. موضوع کی یہ جنرل مثال آپ یاد رکھیں، بہت جگہ کام دے گی آپ کو انشاءاللہ. کہ موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ عارض کہتے ہیں کسی چیز کو پیش آنے والا. مثال کے طور پہ آدمی ہے، آدمی ہے، اسے بہت ساری چیزیں پیش آتی ہے، جیسا کہ یہ آدمی سوتا ہے، یہ آدمی کھانا کھاتا ہے، یہ آدمی لکھتا ہے، یہ آدمی ہنستا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس آدمی کو پیش آ رہی کس وجہ سے؟ اس کے انسان ہونے کی وجہ سے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے انسان، آدمی، اس کی ذات کی وجہ سے اس کو پیش آ رہی ہے. کوئی بھی آدمی ہوگا جس کی ذات آدمی ہونا ہوگی تو اس کے اندر یہ چیزیں پیش آئے گی. تو کسی بھی علم کا موضوع ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. تو علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں بحث کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں، تو یہی اس علم کا، یہی اس آدمی کا موضوع کہلائے گا. کا بدن الانسانی للطب، جیسا کہ بدن یہ طب کا موضوع ہے. کیونکہ طب کے اندر کس چیز کا، یہ طب کا موضوع ہے، علم طب کا. کیونکہ طب کے اندر کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ بدن انسانی کا. اس بدن کا ذکر ہوتا ہے علم طب کے اندر، تو یہی اس کا موضوع ہے. اور کلمہ اور کلام کس کا موضوع ہے؟
یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ علم نحو کے اندر جو ہے کلیمے اور کلام سے بحث ہوتی ہے کہ بہت سارے کلیمے کو ملا کر کے کس طرح کلام بنایا جاتا ہے، اور جب بہت سارے کلیمے ملا دیے جائے کلام بن جائے تو پھر کلام کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس کے اندر الفاظ کے اندر غلطی نہ ہو۔ تو علم نحو کا موضوع کلیمہ اور کلام ہے، اور علم طب کا موضوع بدنی انسانی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہی علم نحو، علم منطق کا بھی، اسی طریقے سے ہی علم منطق کا بھی ایک موضوع ہے، اور وہ ہے معلومات تصوریہ۔ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ معلومات تصوریہ کیا ہے اور معلومات تصدیقیہ کیا ہے؟ کوئی بھی ایک چیز کا خیال، کوئی بھی ایک چیز کا نام جس کا آپ کے ذہن میں تصور ہے اور اس پر حکم نہیں لگائے، اس پر حکم نہیں لگایا اور وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہ ہوتا ہے معلومات تصوریہ۔ جیسا کہ کتاب، جیسا کہ اچھا، تو یہ بھی ایک معلومات تصوریہ ہے، کیونکہ اچھے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اچھے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے یا جو چیز خراب نہیں ہے، اچھے کا یہ مطلب ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور کتاب کا بھی مطلب آپ جانتے ہیں، کتاب کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی بات جانکاری کی لکھی ہوتی ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں معلومات تصور ہیں، معلومات تصوریہ ہیں۔ تو جب آپ نے ان دونوں کو ملا دیا اور یہ کہہ دیا کتاب اچھی ہے، اب آپ نے حکم لگا دیا، تو اب آپ نے ایسے کہہ دیا کتاب اچھی ہے، تو پہلے تو یہ دونوں الگ الگ تھے، یہ اتنا تھا تو جناب یہ اتنا الگ الگ تھا، لیکن اب آپ نے ان دونوں پر حکم لگا کر کے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، ملا دیا، تو اب یہی معلوم تصدیقی ہو گیا، یہی معلومات تصدیقیہ ہوگا، اور یہ دونوں علم منطق کے موضوع ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہوگی تو اس معلوم چیز کے ذریعے ہی آپ ایسی چیزوں کو پتہ لگاؤ گے جو آپ کے لیے مجہول ہے، جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ غیر معلوم چیز کا پتہ آپ ان معلوم چیزوں سے ہی لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو شہر جانا ہے لیکن شہر کا راستہ نہیں پتہ، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ جو سڑک جا رہی ہے، مثال کے طور پہ یہ شہر جا رہی ہے، تو آپ اس سڑک پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اب چلتے گئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک راستہ ادھر گیا، ایک راستہ ادھر گیا، یہاں آپ نے معلوم کیا کسی سے، یا آپ نے یہاں لکھا ہوا دیکھ لیا کہ بھائی شہر کا طرف، یا آپ نے یہاں لکھا ہوا دیکھ لیا کہ شہر کی طرف یہ راستہ جا رہا اور گاؤں کی طرف یہ جا رہا۔ تو اس طرح آپ جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان کے ذریعے آپ ایک انجان چیز کا آپ نے پتہ لگا لیا، تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ علم کا موضوع ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلق معلومات تصوریہ اور مطلق معلومات تصدیقیہ موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع ہونا تب کہلائے گا کہ جب ان کے ذریعے ہمیں ایسی چیزیں معلوم ہو جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ معلومات تصوری یعنی تصور اور تصدیق، صاف ستھری بات سمجھے، تصور اور تصدیق علم منطق کا موضوع اس وقت کہلائے گا کہ جب ان کے ذریعے غیر معلوم تصور یا غیر معلوم تصدیق ہمیں معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، اس وقت یہ علم منطق کا موضوع کہلائے گا۔ یہی بات بیان کرے، لیکن لا مطلقاً بل من حیث انہا، یہ ہونا چاہیے تھا انہا، بل من حیث انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچانے والی ہے مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کی طرف۔